السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وعم القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا أحمد بن أشكاب أو إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات، مجھ سے قبل فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حفظہ اللہ تعالی ویرحمہ بڑی ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ دونوں ہی کام نپٹا دیں، بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ ہی کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق خاص سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب جیسے کہ فرما رہے تھے کہ قرآن و سنت پہ مبنی یہ دین اسلام، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث پاک بھی حجت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن
میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ نظام زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کی نعمت ہے، اور آپ کی بات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم یاد کرو میری نعمت کو، وَمَا أَنزَلَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی یہ بھی نعمت ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے فرمایا کہ تم یاد کرو میری نعمت کو، وہ وقت یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، پیار محبت ڈال دی، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کے سبب آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ یہ نعمت قرآن کی اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی یہ نعمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نعمت کہا ہے۔ سورہ ابراہیم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان کافروں کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر میں۔ اور یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّاسِ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ناقدری ان کافروں نے کی، مشرکین مکہ نے، اور پھر ناقدری کر کے بہت بڑا خسارہ اٹھایا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، خود بھی گئے جہنم کو اور اپنی قوم بھی سب کو جہنم میں اتار دیا، اس ہلاکت کے گڑھے میں اتار دیا۔ اور یاد رکھیے ان دونوں نعمتوں کو حدیث کہا جاتا ہے، ان دونوں نعمتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے خوبصورت حدیث نازل فرمائی، احسن الحدیث کتابا متشابہ، اللہ پاک نے یہ خوبصورت حدیث اتاری، اور ایک جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ سے بات میں کون اور سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا قرآن مجید کے بارے میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی اس حدیث قرآن آ جانے کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ اور بہت ساری آیات ہیں جن میں قرآن مجید کو لفظ حدیث سے تعبیر کیا گیا، اور نبی علیہ السلام کی بات جو ہے وہ بھی حدیث ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ عما بنعمت ربک فحدث، اور فحدث کی تفسیر شیخ نے بیان کر دی کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، نعمت دی ہے، آپ اس کی تحدیث کریں، آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کی توضیح کریں، آپ اس کی تشریح کریں، آپ عملی طور پر لوگوں کو سمجھائیں۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، جس طرح باپ
آپ اپنی اولاد کو کوئی بات سمجھانی ہو تو مختلف پیرایوں میں سمجھاتا ہے، اسی طرح میں تمہیں دین کو سمجھانے آیا ہوں مختلف انداز کے اندر، مختلف پیرایوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ وہ قول، وہ فعل، وہ آپ کے سامنے ہونے والا کام جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تو وہ حدیث ہے، چاہے وہ قولی ہے یا فعلی ہے یا تقریری ہے، پھر اس کی آگے کئی قسمیں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے۔ اور قرآن پاک بھی حدیث، حدیث پاک بھی حدیث، بلکہ حدیث پاک کا یہ منصب ہے، جیسا کہ شیخ بیان کر رہے تھے کہ یہ منصب رسول ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نصب العین میں، آپ کی ڈیوٹی میں، اور آپ کے جو اللہ کی طرف سے سپرد تھی ڈیوٹی، اس میں تھا کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی یہ منصب ہے کہ حدیث مصطفیٰ مبلغ بھی ہے، مبلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر آپ ان تک اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچا ہے اس کو پہنچا دیں، اور آپ نے اس کو پہنچایا ہے ہر اعتبار سے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کم و بیش 1.5 لاکھ کے مجمع کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ جب کل قیامت والے دن اللہ رب العزت انبیاء سے اپنے میسج کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا لوگوں تک تم نے میرا میسج کنورٹ کیا تھا، لوگوں تک میرا میسج پہنچایا تھا، تو اس وقت جب میری باری آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بلا کم و کاست آپ نے سارا ہی اللہ کا میسج ہم تک پہنچا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ یہ اس بات کے اوپر اب تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا سارا دین ان تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول دین اکمل لے کر آئے، دین کامل لے کر آئے، اور وہ آپ نے سارا ہی پہنچایا، بلکہ اپنی امت کو آپ یہ پیغام دے کر گئے اسی خطبے میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنا دین میں نے تم تک پہنچایا ہے جو حاضر تھے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اگر ایک بھی بات پہنچتی ہے دین کے معاملے میں اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور حدیث کا یہ بھی منصب ہے کہ حدیث حاکم ہے، فیصل ہے، ثالث ہے۔ جو بندہ حدیث کو حاکم نہیں مانتا تو وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ اللہ اکبر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ حدیث حاکم بھی ہے، فیصل بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا عیسیٰ کا شان نزول کہ ایک انصاری آدمی نے محض آپ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، آپ کے فیصلے کو کہا اللہ کے رسول یہ حضرت زبیر جو میرا فریق ہے جھگڑے میں یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اس لیے آپ نے اس کو کہا ہے کہ پہلے پانی تم پلا لیا کرو۔ اللہ اکبر، اس کا اتنا کہنا تھا، اللہ نے آسمان سے یہ آیت اتاری فلا وربک لا یؤمنون، میرے پیغمبر یہ ایماندار نہیں بن سکتے، میں تم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جتنی دیر تک اپنے جملہ جھگڑوں میں مشاجرات میں آپ کو فیصل حاکم اور ثالث نہ مان لے اتنی دیر تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہودی کہنے لگا تمہارے نبی کے پاس لے چلتے ہیں اس جھگڑے کو، تو وہ جو نام نہاد تھا
وہ کہتا ہے تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں۔ بہرحال اس یہودی کا اصرار اس مسلمان کے انکار پہ غالب آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر اپنا جھگڑا سنایا۔ طرفین کے دلائل سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اب جب باہر نکلے نا تو وہ کہتا ہے نام نہاد مسلمان کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس ہمیں جانا چاہیے، ان کو ہمیں اپنی باتیں سنانی چاہیے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، لے گیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو جب وہ بات کرنے لگا تو یہودی کہتا ہے کہ ایک بات سن لیں، ہم سپریم کورٹ سے سیشن کورٹ میں کھڑے ہیں، سپریم کورٹ سے ہم سیشن کورٹ میں کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میرے حق میں۔ اللہ اکبر، چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی سیشن کورٹ جو ہے نا، سیشن کورٹ اگر فیصلہ کرتی تو وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے، ہائی کورٹ کرے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں آ کر چیلنج ہو، یہ عقل نہیں مانتی۔ بہرحال حضرت عمر کہتے ہیں میں آیا، اندر گیا، میان سے تلوار نکالی اور آ کر باہر آ کر اس مسلمان کی گردن اتار دی اور کہا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ، یہ فیصلہ میرا اس بندے کے حق میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا ہے، آپ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کھبے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ دایاں ہاتھ جو ہے اس سے کھا، اللہ نے یمین یمن والا برکت والا ہاتھ دیا، اس سے کھا۔ وہ آگے سے معاوضہ رائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہ جو ہاتھ ہے وہ کام نہیں کرتا، اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا چلو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد پوری زندگی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھا، ہاتھ شل ہو گیا اور وہ فولڈ کر کے منہ تک کبھی نہیں لایا اپنا، اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ حرف آخر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اپنی عقل کی کسوٹی پہ اس کو پرکھے، ایسا بھی نہ کرے۔ عقل کو معیار نہ بنائے اپنے دین کے لیے۔ نصوص قرآنی اور نصوص احادیث رسول یہ ہے ہمارے لیے حجت، عقل حجت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ عقل نہیں مانتی، یہ حدیث اس کو عقل نہیں مانتی، بھئی عقل کا علاج کرواؤ۔ حدیث تو اللہ کی وحی ہے، قرآن اللہ کی وحی ہے، تو عقل کا علاج کروایا جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلی۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر دین کسی کی سوچ، فکر اور عقل کا نام ہوتا نا تو پھر موزے کا مسح، جراب اور موضوع پر مسح کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ ہاتھ کو ہو کر انگلیاں اوپر کی طرف پھیرتے ہیں، نیچے نہیں نہ پھیرتے۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے نیچے پھیرنی چاہیے، کیونکہ گردوں کو بار نیچے لگتا ہے، کوڑا کرکٹ نیچے لگتا ہے اور مٹی نیچے لگتی ہے، تو نیچے سے جو ہے انگلیاں پھیرنی چاہیے، لیکن ہم اوپر سے پھیرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت رسول اس طرح ہے، اوپر سے آپ نے مسح کر کے دکھایا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کسی کی سوچ فکر کا نام ہوتا تو فرمایا موزے کا مسح اوپر کی بجائے نیچے سے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو حاکم اور فیصل بننا جائے، پھر ہی بندہ صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے، بات دور نہ نکل جائے۔ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو مدارس ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم پڑھا رہے، یہ علم پڑھا رہے، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ ایجوکیٹری ادارے، یہ انگلش ڈپارٹمنٹ، یہ جتنے بھی سارے کو، یہ علم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیے، وہ فرمایا کرتے تھے کل العلوم سوى القرآن مشغلہ،
جتنے بھی قرآن کے علاوہ جن کو علوم کا نام دیا جاتا ہے، یہ علوم نہیں ہے، یہ مشغلے ہیں، یہ مشغلے ہیں، یہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہیں، پیسہ سمیٹنے کے یہ ذرائع ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ الا الحدیث والفقہ فی الدین، کہا کرتے تھے قرآن اور حدیث اور ان میں سوجھ بوجھ، یہ ہے اصل دین۔ جو اللہ کسی کو عطا فرمائے اور اللہ کسی کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرے، جیسے حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ بھلائی کا دنیا میں ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور من یرید اللہ ان یہدی، قرآن کہتا ہے جس کو اللہ دنیا میں سیدھے راستے پہ رکھنا چاہتا ہے، ہدایت کو مانے توفیق دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مدارس جو ہے ان میں علم پڑھایا جا رہا ہے، ان میں جو تعلیم دی جا رہی وہ ہے حقیقت میں علم، اس کو علم کہا جانا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا الحدیث والفقہ فی الدین العلم ما کان فیہ قال حدثنا، علم کیا ہے؟ علم وہ ہے کہ جس میں قال حدثنا کے ساتھ روایت ہو، حدثنا کے ساتھ روایت ہو۔ کیا مطلب؟ کہ میرے استاد فلاں، ان کے استاد فلاں، ان کے استاد فلاں، کوئی 20 واسطوں سے، کوئی 30 واسطوں سے، کوئی جو ہے نا اسی طرح 18 واسطوں سے، کوئی 15 واسطوں سے، کوئی 17 واسطوں سے۔ یہ محدثین نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں اسی انداز میں ترتیب دی ہیں کہ العلم ما کان فیہ حدثنا، العلم ما کان فیہ قال حدثنا، علم یہ ہے اصل جو اس طریقے سے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین کے ذریعے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اصل علم، علم وحی کا علم جو ہے، یہ اصل علم جو قرآن و سنت پہ مشتمل ہمارے پاس اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے مامون اور محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ فرمایا اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے بیان بھی محفوظ کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن بھی محفوظ کیا ہے، اور یہ مدارس اس ذمہ داری کو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں وہ کما حقہ انجام دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر ہی ایسی اپنی شخصیات پیدا کی کہ جن کا کام ہی یہ تھا حدیث کی حفاظت، دنیا کے اندر قرآن کے بیان کی حفاظت، یہ اللہ رب العزت نے ان سے کام لی۔ اور یہ ہر ایک سے ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا انتخاب۔ آج ہم فخر تو کرتے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ ایم فل کر رہا ہے، میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ ایم ایس سی کر رہا ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں، بڑے فخر سے۔ اور بھائیوں، فخر سے بتانے والی بات یہ ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن ہے، یہ ہے فخر والی بات۔ فخر والی بات یہ ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ کتب ستہ پڑھ کر اب جو ہے نا وہ اس نے سند فراغت حاصل کی، یہ ہے فخر والی بات جو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، یہ ہے علم۔ رأیت العلم صاحبہ شریف، کہنے والا کہتا ہے میں نے علم کو دیکھا، علم والا جو ہے نا وہ معزز زمانہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ وَلَدَتْهُ آبَاءٌ لِعَامٌ، اگرچہ اس کو جنم دینے والے والدین وہ ادنا مرتبے کے ہی ہوں۔ اور فرمایا لَيْسَ يَزَالُ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ يُعَظِّمَ قَدْرَهُ الْقَوْمُ الْكِرَامُ، ایک وقت آتا ہے علم اس بندے کو بلند کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے اور سارے معززین علاقہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل اعزاز، یہ ہے اصل اعزاز۔ اس لحاظ سے اس اعزاز کو اس قسم کرسی کے دور میں بغیر اسباب کے، بغیر مراعات کے، یہ ہمارے دینی ادارے، یہ ہمارے مساجد، یہ مدارس، لوگ تو کہتے ہیں کہ ان مساجد نے ہمیں آج تک کیا دیا، ان مدارس نے آج تک ہمیں کیا دیا،
میں کہتا ہوں یہ تمہارے لیے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ مساجد اور ادارے اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات. اللہ اکبر. شاید مجھے یاد آیا ابراہیم ادم کا، وہ کہتے تھے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه برحلۃ الحدیث. اللہ اس امت کو سے بلاؤں کو دور کرتا رہے گا جب تک اس امت کے افراد علم حدیث کے اندر کوچ کرتے رہیں. اللہ اکبر. علم حدیث کی طلب میں اسفار کرتے رہیں گے، اللہ ان سے بلائیں اٹھاتا رہے. اچھا قیامت کن پر آنی ہے؟ بتا، قیامت ان پر آنی ہے. آپ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، شرار و قلب جب لوگ رہ جائیں گے، اس وقت قیامت آئے گی. تو پھر یہ سارے جو لوگ اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہر سال علماء فارغ کر کے، طالبات کو فارغ کر کے، بلکہ علماء تو الحمدللہ کام کر رہے ہیں، طلباء فارغ ہو کر کام کر رہے ہیں. یہ بچیوں والا جو سلسلہ ہے نا، یہ بڑا نمایاں سلسلہ ہے، یہ بڑا ہی قابل ستائش ہے. ایک ایک بچی اگر دین پڑھ کے کسی ایک ایک خاندان میں جائے گی تو پورے خاندان کے لیے وہ شمع روشن بن کے انشاءاللہ جہالت کو دور کرے. اور یہ جو روایت ہے یہ محدثین سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی معلمات رہی ہیں، عورتیں بھی معلمات رہی. ابن نجار ان کے 3000 استاد تھے. آج ہم ایک دو چار استادوں سے پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کافی ہو گیا. ان کے 3000 استاد تھے اور ان اساتذہ میں سے 400 جو ہیں وہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں. ان سے پڑھا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دین نہیں سیکھتے تھے، درے پردہ ان سے دین سیکھا کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے. اللہ اکبر. اور اسی طرح علامہ سیوطی نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ جو اصول فقہ کی اولین کتاب ہے الرسالہ، وہ انہوں نے زینب بنت عبد الرحمن سے پڑھی، یعنی عورت سے وہ کتاب پڑھی ہے. اصول فقہ کی بڑی جامع کتاب ہے، بلکہ جتنی بھی بات وہ اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے خوشاتی ہیں، ادھر سے ہی جو ہے وہ لینے والے. اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں فاطمہ نامی ایک عورت ملتی ہے جن سے انہوں نے تقریباً 30 سے زائد 34 کتابوں کا سماع کیا ہے. حافظ ابن حجر بہت بڑے ضرب المثل بنتے ہیں. ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، شرح بخاری فتح الباری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ابن خلدون کے مقولے کے مطابق بخاری شریف کی شرح پوری امت پہ قرض تھا. جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھی تو اس وقت پوری امت کا اتفاق ہو گیا کہ بخاری کا جو قرض تھا وہ ابن حجر نے چکا لیا ہے. اللہ اکبر. اور بلکہ بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گئے نا بیت اللہ میں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہی مراد پوری کرتا ہے. ان محدثین نے یہ دعا کر کے زمزم پیا کہ یا اللہ مجھے ابن حجر جیسا حافظہ عطا فرما. تو وہ ایسے انسان ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے اساتذہ میں عورتوں کا تذکرہ ہے. اسی طرح ایک خاتون مریم، ان سے حافظ ابن حجر نے 38 کتابوں کا سماع کیا. یہ عورتیں جو ہے نا یہ کام کرتے آئی ہیں. اور یار نانی اماں دادی اماں سے تو ہم سارے سماع کرتے آئے ہیں نا. بھلے اس طرح کے الفاظ ہی سیکھتے ہیں، سماع کرتے آئے ہیں نا، ان سے ہم کرتے آئے ہیں سارے. تو میرے بھائیوں یہ ساری امت کا کام ہے، یہ تعلیم یہ ساری امت کا کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے. اللہ اکبر. تو باتیں تو کہنے کو بہت کچھ ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. میں نے آخری حدیث پڑھی ہے جامع صحیح بخاری سے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے انما الاعمال بالنیات والی روایت سے۔ یہ بڑی جامع روایت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کسی نے اس کو کہا یہ ہے ربع الاسلام، یعنی اسلام کا چوتھا حصہ، اور کسی نے اس کو کہا ثلث الاسلام، اسلام کا تہائی حصہ، یعنی 3 حصے بنا لیے جائیں، ایک حصہ انما الاعمال بالنیات۔ ایک محدث تو کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جو بھی کتاب لکھوں پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے استاد حمیدی سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے انہوں نے یہ روایت لائے ہیں، اور حمیدی کہہ کر ذکر کیا ہے، اللہ کے نام تو بڑا خوبصورت ہے عبداللہ بن زبیر، لیکن حمیدی پتہ کیوں ذکر کیا ہے کہ حمیدی میں ہا میم دال مادہ حمد، اور کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، کہ جو کام اللہ کی تعریف کے بغیر شروع ہو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ حدیث لائے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات سے انہوں نے آغاز کیا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں نا اس میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے، اور انما الاعمال بالنیات ہے یہ اخلاص ہے، یہ اس کو حدیث اخلاص کہتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ اس کا ایک شان ورود ہے، جب صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تو وہاں ایک بندے کا پتہ چلا کہ باقی تو سارے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر کے آئے، ایک بندے نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ام قیس نامی عورت سے جو ہے وہ شادی کرے، اس لیے اس نے مکہ چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی، اور جو ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے یا کسی عورت کی خاطر اس کے نکاح کرے گا تو فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ جیسے وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک بندے نے جگہ کھڑکی رکھی تو اس نے کہا کہ ادھر کھڑکی کیوں رکھی؟ اس نے کہا ہوا آئے گی۔ اس نے کہا اگر یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے اذان کی آواز بھی آئے گی تو پھر ثواب ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی اعلیٰ عمل ہو اس میں نیت کا اخلاص نہیں ہوگا تو اس عمل کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ فضل تو بڑی دور کی بات ہے، وجود بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاص کے مد مقابل ہے ریا، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ 3 شخص ہیں، ایک عالم، ایک سخی، ایک مجاہد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ میرے بھائیوں یہ تو دنیا میں بڑے کار ہیں، نمایاں ہیں، لیکن ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو تو جو عالم کہے گا اللہ تیرے دین کی خدمت کرتے، اللہ فرمائیں گے غضب تھا، تو غلط کہتا ہے، نہیں تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد کچھ اور تھا، تیرا مقصد تھا کہ لیقال انہ قاری، تیرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کوئی قاری کہے، مقری کہے، مجھے بڑے بڑے القاب ملے، تو تجھے دنیا میں مل گئے، وہی تیری نیت تھی، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سخی سے کیا کہا جائے جو کہے گا میں نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا، اللہ فرمائے کہ غضب تھا، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو نے کیا اپنی شہرت کے لیے، اگر پتا چلے کہ یہ جواد ہے، بڑا سخی ہے، وہ تجھے دنیا میں لقب مل گیا، وہ تجھے مینڈیٹ دنیا کے اندر مل گیا، اب ہمارے یہاں کچھ نہیں۔ اور مجاہد سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں بہت سارے اپنی جوانی کے جوہر دکھائے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ غضب تھا، جھوٹ بولتے ہو، میرے راستے میں کہا، وہ تو اس لیے کہا تو کرتا تھا لیقال انہ شجاع، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے،
تو فرمایا وہ دنیا میں کہہ دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اخلاص کی ضد ریا ہے، اور ریاکاری سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی رائے گا جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عبد الشرکاء عن الشرک، میں شرکاء کے شرک سے، ساج سے بیزار، مجھے کوئی ضرورت نہیں، ترکتہ اشرکا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ قیامت والے دن کہیں گے کہ میرے حصے کا بدلہ بھی انہی سے جا کے لے لو جن کو میرے برابر کیا کرتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، اخلاص بڑی چیز ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ تو امام صاحب نے یہ کہا کہ میں ایک بڑا کارہائے نمایاں انجام دینا چاہتا ہوں، تو نیت کا اخلاص میرے لیے بھی ضروری ہے، اور جو بھی اس کتاب کو پڑھیں گے پڑھائیں گے سب کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں وزن اعمال کا باب قائم کیا ہے، کتاب التوحید ہے، وزن اعمال کا باب قائم کیا ہے۔ ویسے بتانا یہ چاہتے کتاب التوحید کے آخری ابواب جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کا، فتنہ خلق قرآن، کہ اس وقت کی جتنی حکومت، عوام، رعایا، وہ سارے کے سارے وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اور استقامت کے پہاڑ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی ہی عطا اللہ نہیں، اللہ کی کتاب سے دلیل دے دو یا نبی پاک کی سنت سے کوئی دلیل پیش کر دو، میں قائل ہو جاؤں گا، وگرنہ یہ کھڑا ہے استقامت کا پہاڑ۔ اللہ اکبر، انہوں نے کوڑے بھی کھائے اس بارے میں۔ جلال کہتا ہے میں نے 36 کوڑے یا 32 کوڑے امام صاحب کی ننگی پشت پہ مارے، اور اتنے زور سے مارتا تھا اگر وہ کوڑا کسی جرت مند ہاتھی کی پشت پہ لگ جاتا تو وہ بھی تل مرا کے دیتا۔ وہ کوڑے امام صاحب نے کھائے ہیں، کس لیے کھائے؟ قرآن و سنت کے دفاع کے لیے کھائے۔ آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی حتی اقول بھی، اس لیے کوڑے کھائے۔ اور پھر جیل بھی چلے گئے۔ جیل کی سلاخوں میں ایک چور ملا، ابو الحسن نام، ابو الحسن جو ہے نا ملا چور، کہتا ہے امام صاحب ہم چور لوگ ہیں، ڈاکے ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے، اور پھر جو موقف اپنا لے ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے۔ ہم کبھی اپنے موقف سے نہیں ٹلے، ہم جھوٹے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہمیں ہم جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اپنے جھوٹا موقف جو ہے وہ کبھی بدلا نہیں ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہو کہ میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، اور میرے پاس جو ہے مقاطع دلائل ہے، مقاطع براہین ہے، تو پھر دیکھنا کہیں پایا اس ثبوت میں تزلزل نہ آ جائے۔ تو انہوں نے نصیحت کی اس چور نے، امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کی نصیحت بھی پلے باندھی۔ بہرحال پھر جب رہائی ملی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس وقت جب رہائی ملی ان کو، تو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کرنا امام احمد بن حنبل وہ دعائیں کرتے تھے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے۔ ایک دن بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے ابا جان وہ کون شخص ہے خوش نصیب جو رات کی تنہائیوں میں اور آپ کی دعاؤں کا مستحق بنا، وہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ چور ابو الحسن ہے۔ اللہ، ادھر امام صاحب کی دعائیں تھیں، اللہ پاک نے اس کے دل کی کایا ہی پلٹ دی، پھر وہ ایک ولی اللہ بندہ جناب بن کے زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ ایک لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے بہرحال۔ تو اس وقت یہ ایک فتنہ یہ تھا خلق قرآن۔ امام صاحب نے کئی ابواب اس کتاب توحید کے اندر لا کر بتایا ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ بھی فطرے تھے اس وقت، یہ معتزلی فتنے آج بھی مختلف روپوں میں ہیں، آج بھی ہے، یہ نہیں کہ آج ختم ہو گئے، بلکہ آج مختلف سلسلوں میں، مختلف روپوں میں ہمارے اوپر یہ مسلط کر دیے گئے یہ فتنے۔ اللہ اکبر، کہ اعمال کا بلا کیا وزن ہوتا ہے؟ اعمال کا وجود ہی نہیں ہے۔ وزن تو اس چیز کا ہوتا ہے
جس کا کوئی جرم ہو، کوئی وجود ہو، تولی جانے والی چیزیں جو ہے، موجود چیزیں جو ہے ان کا وجود ہوتا ہے. ہریانہ میں جیٹ والوں کے پاس بھی، اسی طرح آڑتیوں کے پاس بھی، اسی طرح جو ہے نا باقی سناروں کے پاس بھی، ان کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں تولنے والی، اس لیے کو تولا. تو جس چیز کا جرم وجود ہی نہیں، تولا کیا جائے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں باب باندھا ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. قیامت والے دن ترازو لگے. چلو ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے بیٹھتا ہوں انشاءاللہ. تو قیامت والے دن ترازو لگیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل کسی کا ہوا نا، وہ بھی انسان وہاں دیکھ لے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جتنے اعمال کیے ہوں گے وہاں موجود ہوں گے، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو اس آیت کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اور یہ بتایا ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، آخری وزن اعمال کا باب اس بندے کے عمل کا وزن ہوگا جس کو اخلاص کا پانی دیا ہوگا. جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اور اس کا وزن ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے جو تھا الرجل السبیل، ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا بندہ قیامت والے دن آئے گا اور لا یعذر عند اللہ جناح بعوضۃ، اس کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. مچھر کا پر تو نہیں آتا دور سے، تو اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عمل تھا ہی کوئی نہیں اور اخلاص تھا ہی نہیں. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، ادھر اخلاص سے عمل کرنے والے جو ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے چھوٹے وجود کے تھے اور نحیف الجثہ تھے، کمزور جسم والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواکیں بنایا کرتے تھے، صاحب مسواک تھے. ایک دن مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے، ساتھی نیچے جو ہے نا وہ ہنس رہے ہیں اس لیے کہ ہوا چل رہی ہے، جس ٹہنی پہ کھڑے ہیں وہ جھوم رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہے؟ کہنے لگے جی دیکھو آپ کا صاحب السواک جو ہے چھوٹی چھوٹی پٹلیاں ہیں اور یہ ہوا کے ساتھ اوپر ہی جھول رہا ہے. فرمایا اس کی چھوٹی چھوٹی پٹلیوں سے تم حیران نہ ہو، قیامت والے دن جب اس کے لیے ترازو لگے گا اس کی ایک ایک پٹلی اور پہاڑ سے وزنی ہوگی. ترازو لگے گی، موازین لگے گی، میزان کی جمع موازین، ترازو لگے گی. اب یا تو ہر شخص کا الگ الگ ترازو، اس لیے موازین بولا ہے جمع، یا پھر یہ ہے کہ ادھر موزون کئی چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پر ادھر لوگوں کا بھی وزن ہوگا، اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور جن صحیفوں میں اعمال لکھے ہوتے ہیں ان نامہ اعمال کا بھی وزن ہوگا. تو اس وجہ سے موازین کا لفظ بولا. یا تقسیم شام کے لیے وہ ترازو ہے ہی بہت بڑا، جیسے داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی وہ ترازو دکھایا جائے، تو آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا دیکھو زمین سے لے کر آسمان تک سارا اٹھو کے ایک پلڑے میں ڈھپا ہوگا، اتنا بڑا ترازو. اس کی تفخیم شان کے لیے، جس طرح وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا. حالانکہ اس قوم کے پاس اکیلے نوح علیہ السلام ہی آئے، تو مرسلین کیوں ہے؟ کہا کہ نوح علیہ السلام کی عظمت کی خاطر ان اکیلے کو جھٹلانا ایسے جیسے سارے نبیوں کو جھٹلانا. تو باہر صورت یہ ہے کہ اللہ نے ترازو لگانے ہیں انصاف کے. اللہ فرماتے ہیں نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اور بنو آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کے اقوال. حالانکہ زبان کا جو عمل ہے وہ قول ہی ہے، زبان کا عمل قول ہے، تو اعمال میں وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہاں تخصیص کی اور فرمایا کہ اعمال باقی تو ٹھیک ہے، ہاتھوں کے اعمال یا اسی طرح پاؤں کے، کانوں کے اور آنکھوں کے سارے اعمال، سارے وجود کے اعمال، قلوب و ذہن کے اعمال.
لیکن جو زبان کا عمل ہے نا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ دیکھنے کو چھوٹا سا ایک آنا ہے، چھوٹا سا، لیکن جرمہ کبیر، اس کے جرم پاپ بڑے بڑے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے، جو کہ یہ کنٹرول میں نہیں ہے، یہ رہتی نہیں ہے کنٹرول میں، اس سے بہت بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں۔ اور پھر جراحات و سنان راحت تیام ولا یلتام ما جرح لسان، کہ نیزے کا تیر تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا تو رہا ہرا بھرا۔ اس لیے اس سے جناب خاص طور پر جب بچا جائے اور کنٹرول میں رکھا جائے۔ فرمایا وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان میں یہ عدل کے معنی میں بولا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ ہے وزن بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو سے جو وزن کرو جو بالکل انصاف والا ترازو ہو، اور اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے عدل کے لیے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ ایک لغوی بحث ہے کہ قسط کا جو لفظ ہے یہ مقسط سے لیا گیا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے محبت کرتا ہے، یعنی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے کہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہوں گے نا مقسطین، وہ قیامت والے دن نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں، وہ مقسط ہے، ان سے جو نا قسط بنایا گیا ہے۔ ویسے قسط کا معنی انصاف نہیں ہوتا، اور آگے کہہ دیا ہے کہ اگر مقسط سے لیں تو پھر عادل کے معنی میں ہے، اور قاسط سے ہو، قسط سے یعنی مجرد سے ہو تو پھر یہ جائر کے معنی میں، ظالم کے معنی میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ، یہ خماسی حدیث ہے۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے بھی ہیں، 3 واسطے، اور یہ 22 روایات ہے صحیح بخاری میں جو 3 واسطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 3 واسطوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ خماسی ہے 5 واسطوں والی۔ آخری راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ ماشاءاللہ شیخ سے سن چکے، وقت تھوڑا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنی ہی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنے شیخ کی موجودگی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ہریرہ تیرا اور تیری والدہ کا کوئی تذکرہ نہیں سنے گا مگر وہ اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوا تو وہ مومن ہوگا۔ یعنی ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے ساتھ محبت کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ مومن، وہ مومن ہوگا۔ اور جو ان کے بارے میں کسی قسم کا ذہن کے اندر میل رکھے گا، اس حدیث کے مطابق وہ مومن نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، 2 کلمے ہیں بہت ہی پیارے ہیں رحمان کو۔ جہاں کلمتان ہے اصل میں کلمہ بول کر کلام بھی مراد لی جاتی ہے، اصل میں 2 کلامیں ہیں لیکن ان کو کلمے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ یعنی تشفیق مبتدا کے لیے لیبل بیٹھے ہیں، خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ جب جیسے آپ سٹیج پر کسی کو بلانا ہو، پہلے اس کے القاب اور اس کے جناب تخلصات بول کے آخر میں کہتے ہیں میری مراد بلا، تاکہ لوگ سارے متوجہ ہو جائیں۔ تو یہاں بھی بالکل ایسے کہ پہلے بتایا گیا 2 کلمے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ کس کو پیارے؟ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور بڑے ہی ہلکے ہیں زبان کے اوپر، زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے۔ ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو لگے گا تو وہاں بڑے وزنی ہوں، بڑے وزنی ہوں۔ اتنی زیادہ ان کی تعریف آئی ہے 2 کلموں کی، تو دل چاہتا ہے نا کہ سنیں وہ کون سے کلمے ہیں، آخر وہ ہیں کون سے کلمے، جن میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ میزان کو بھر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ،
فرمایا سبحان اللہ جو آدھا میزان بھر دے گا اور الحمدللہ تملا المیزان، یہ سارے میزان بھر دے گا۔ اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کفارہ مجلس کی دعا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس مجلس کے آخر میں یہ دعا کفارہ پڑھ لی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک، یعنی یہ جو دعا پڑھ لی جائے نا اس کفارہ مجلس کی، تو جتنی بڑی مجلس ہو قیامت والے دن وہ ندامت نہیں ہوگی انسان کی۔ امام بخاری کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات سے میری مجلس سے حدیث چلی ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر میں نے ختم کی ہے۔ یہ دو کلمے ایسے حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے گناہ جو ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں اللہ سارے معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کلمات کا پابند بنائے، اور جن طالبات نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے اللہ رب العزت ان کو بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اللہ سب کے لیے خیر و برکت کا